وہ کام کر جاتے ہیں جو عام آدمی نہیں کرتا. لیکن لیوز کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ یہ پہلے اپنی ٹیم کو گروم کرتے ہیں اور پھر اس ٹیم کے سر پہ رول کرتے ہیں واقعی میں کنگ بن کے. اوکے. یہ اپنی ٹیم کو بہت پریولیج دیتے ہیں اور ان کے ساتھ نا ایک سمجھ لیں اسٹگما کہہ لیں یا ان کی پرسنالٹی کا حصہ کہہ لیں, لگژری جو ہے نا ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. لگژری کلوتھنگ, لگژری پرفیومز, لگژری ایسیسریز, لگژری گاڑیاں, لگژری گھر, وہ ان کو سکون دیتا ہے. ان کے ساتھ پیدائشی طور پہ جو لفظ لگا ہوتا ہے نا, دیٹ از دا لگژری. یہ عام حالات میں خوش نہیں ہوتے, ایک سے ایک آگے چلتے ہیں, مہنگی چیزیں خریدنا بہت پسند کرتے ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مہنگی چیزیں خریدنی پسند ہے نا تو آپ لیو ہیں. اور ایک اور چیز, یہ بعض اوقات بلنٹلی اور بعض اوقات بدتمیزی حد تک سچ بول جاتے ہیں. یعنی ان کی سچی بات اکثر لوگوں کو لڑ جاتی ہے. یعنی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بات سچ کر رہے ہوتے ہیں, بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کا جو ہے نا وہ بولنے کا لہجہ یا کچھ وہ ذرا تھوڑا سا اریٹیٹو ہو جاتا ہے. یہ بھی ان کے اندر ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک اور ہے کہ یہ بہت ساری غلط چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ذہنی طور پہ. یہ جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ کرتے ہیں. اگر یہ کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہے تو آپ ان سے نہیں کروا سکتے. کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرتے. کافی ساری چیزیں, مطلب ان کے اوپر بہت ساری چیزیں, میں ایک ایک کر کے اس کو سارا بتاتا ہوں, ان کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی. یہ اپنی پرسنالٹی کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. اپنی ٹیم یعنی جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جن کے ساتھ ان کی عزیزداری ہے, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کے دوست ہیں, ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کا آفس ہے, ان کے ساتھ تو یہ جو ہے نا وہ بہت ہی کمال کے قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ان کے گائیڈ بھی اور پیٹرن وہ بنتے ہیں, ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا ان سے تعلق نہیں نہ ہوتا ان کے لیے یہ بعض اوقات بالکل ایموشن لیس بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی انہی کے اندر ہے. یعنی اپنی پرسنالٹی کا تو بہت دھیان رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی پرسنالٹی کے اندر ان کی فیملی, ان کی بلانگنگز, ان کا آفس, ان کی ٹیم, یعنی جن لوگوں نے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ان کو تو یہ کہیں ادھر ادھر ہونے بھی نہیں دیتے. محبت کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے یہ ایک بار محبت کر لیتے ہیں پھر وہ چاہے اس میں جو بھی عیب ہوں وہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ کمزوروں کا خیال بہت کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سر پہ پیر رکھ کے گزر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل شفاق ہو جاتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو اپنے مقاصد حل کرنے ہوتے ہیں پھر دس وے اور دیٹ وے یہ کر لیتے ہیں. دے آر بورن لیڈرز. اپنے ایموشنز کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کے, ہاں کسی حد تک ہوتے ہیں, لیکن کسی حد تک یہ جو کوئی ان سے جل رہا ہو نا اس کو جلا کے انجوائے بڑا کرتے ہیں. یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی جیلسی کر رہا ہو, کوئی ان کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر یہ وہ والی سائڈ اپنی شو کرتے ہیں کہ جو جواب پتھر سے. اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے, میں نے کہا نا کمزوروں کے ساتھ بہت ہوتے ہیں. ان کو لوگوں کا دکھ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دے آر ویری گڈ لیڈرز. لوگ ان کے اوپر بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ بلنٹ لوگ ہیں, یہ جو ہے ان کے ایموشنز نہیں ہیں یا لوگوں کے ایموشنز کا احساس نہیں کرتے. حالانکہ یہ اندر سے بہت زیادہ ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں سے. لیکن ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں, فرسٹ پریورٹی, سیکنڈ پریورٹی. تو فرسٹ پریورٹی ان کا اپنا کام ہوتا ہے, سیکنڈ پریورٹی پہ لوگ آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کا احساس نہیں کرتے. بہت فیاض لوگ ہوتے ہیں, خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی ضروریات کو جو ہے وہ ہمدردی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مہربان لوگ ہوتے ہیں, بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان کے اوپر بہت زیادہ مطلب سمجھ لیں کہ ایسا الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تو جو لوگوں کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن صرف ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ اصول اور ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں, بائی دا بک چلتے ہیں.
اوکے. بائی دا بک بعض اوقات کچھ چیزوں کے پروسیس ضرور لمبے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ان کی نیک نیتی جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں آتا. اس بات کو یقینی طور پہ رکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ خوشحال رہیں. یہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے ترقی نہیں کرتے. ان کے ساتھ ان کی ٹیم، ان کی فیملی، ان کے بلانگنگز، سب لوگ اکٹھے ترقی کرتے ہیں. یہ اکیلے اپنے کبھی ساتھ ساتھ ترقی سب کا نہیں خیال کرتے، کرتے ہیں. اکٹھے کرتے ہیں. اور ان کی شخصیت میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا. یعنی ایک طرف تو ان کے بارے میں اسٹگما ہوتا ہے کہ بڑے سادہ ہیں، بڑے بیکار سے لوگ ہیں، ایک طرف یہ دنیا کے بہترین پروفیشنل ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھلے خود کچھ نہ آتا ہو، یہ دنیا کا ہر کام کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں. جو ان کو نہیں آتا ہو یہ آگے ٹیم ہائر کرتے ہیں، آگے ٹیم کو گروم کرتے ہیں اور ٹیم وہ کام اچیو کر لیتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایڈ چین کے لوگ، ایڈ کمپینز کے لوگ، ان میں زیادہ تر لیوز ملیں گے. یعنی یہ لوگ بزنس سیکٹر میں زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلس ان لوگوں کے ہیں جن کو میڈیسن کی ABC بھی نہیں آتی. انہوں نے آگے ٹیمز رکھی ہوئی ہیں اور دنیا کے بہترین ہاسپٹلس چلا رہے ہیں. دے آر ویری گڈ ان اٹ، دے آر ویری گڈ مینیجرز. کہتے ہیں کہ نیچرل HRM جن سٹارز کے اندر اللہ نے رکھ کے بھیجی ان میں سے ایک لیو ہے. اور ایک میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی مدد بہت کرتے ہیں، کمزوروں کی کمزوری نہیں دیکھ سکتے لیکن بائی دا بک چلتے ہیں. اب کسی شخص نے ان کی سخاوت کا، ان کی جو ہے وہ محبت کا، ان کی مدد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر یہ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. پھر یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈارک سائڈ شو کر دیتے ہیں. بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کر جاتے ہیں ایسے ہی. بدلہ لینے والوں میں سے بدلہ لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، لیکن 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، اتنی ریفرنس بکس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلہ بھی کیلکولیٹر لیتے ہیں کیونکہ یہ بائی دا بک چلتے ہیں. ان کی زندگی کی ٹیگ لائن ہے بائی دا بک. انہوں نے اپنی زندگی کے جو اصول بنا لیے ہیں اس کے مطابق. ہاں یہ ہے کہ جیسے ان کا جو ہے نا وہ لائن ہے نا، ان کا جو ہے وہ سائن، سٹار سائن، تو غصہ بھی ان کا شیر جیسا ہی ہوتا ہے. یہ پھر ادھر ادھر وار نہیں کرتے، سیدھا گردن پہ وار کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ان کا ایک موٹو کہہ لیں کہ یہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے، یہ اس کو ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا وہ دوبارہ اس قسم کی غلطی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ لوگوں میں جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنا وہ رکھ رکھاؤ کہہ لیں یا شبشبا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ رکھنے والے لوگ، یعنی ڈومیننٹ رہنا پسند ہے. ہاں یہ جو ہے نا ایک چیز اور ہے کہ ان کے ساتھ ایک پلاننگ بڑی شاندار ہوتی ہے کیونکہ یہ جیتنے کے لیے جنگ میں اترتے ہیں، یہ ہارنے کے لیے اترتے ہی نہیں ہے، پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. پریمپٹیو بہت ہوتے ہیں، آنے والے وقت میں جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹیم بہت پہلے سے تیار کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ ٹیم اترتی ہے تو پھر اس ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، پھر اس ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا یہ ڈومیننٹ جو ہے نا یہ رہنا بہت پسند کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ اپنی چیزوں کو نا بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے ٹیم تیار کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں اور پھر یہ ڈومیننٹ رہ کے کام کرتے ہیں. ان کی پہچان ان کے کام سے ہوتی ہے. دے آر ویری ٹرو پروفیشنلز، ویری ٹرو پروفیشنلز. اگر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اسٹار بہت کمال کا جو ہے پروفیشنل ہے تو دے آر لیوز. چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. چیلنجز آتے ہیں ان کی لائف میں زیادہ، ان کو پروفیشنل پلیٹ میں لائف رکھ کے ملتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو بنانا پڑتا ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ پہلے اپنی ٹیم کریٹ کرتے ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے ہورائزن سے اپنے بندے چنتے ہیں اور پھر یہ چونکہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جن کے اوپر یہ اعتماد کر لینا پھر وہ سمجھیں کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، پھر وہ ان کے الائز ہیں، پھر وہ یہ جہاں جائیں گے وہ ساتھ جائیں گے. یہ لوگ ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ موو کرتے ہیں، یہ اپنی ٹیم کے بغیر موو نہیں کرتے. یہ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں جو عام حالات میں حاصل کرنی ممکن ہی نہیں ہوتی. یہ اپنی ٹیم کو اتنا ٹرین کرتے ہیں، یہ ان کی ٹیم اتنی شاندار ہو جاتی ہے. اچھا جی، جو بات ان کے لیے بڑے یقین سے، وثوق سے بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت میں یہ انتہائی وفادار ہوتے ہیں.
بزنس سے انتہائی لائل ہوتے ہیں, اپنے کام سے بہت لائل ہوتے ہیں, اپنے اسپاؤس سے, اپنے بچوں سے بہت لائل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے, چونکہ میں نے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کی پورا زوڈک سائن ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے, بائی دا بک. یہ اپنی زندگی کے پیٹرنز جس طرح بناتے ہیں, محبت بھی شاید بائی دا بک کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جن سے محبت کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ان سے محبت ہی نہیں کرتے جن کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا. ان کی محبت جیتنے کا مطلب ہے ان کا اعتماد جیتنا, اور اگر آپ نے ایک دفعہ ان کا اعتماد جیت لیا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ہیں, پھر اچھا برا پھر کچھ نہیں دیکھتے. یعنی یہ سوچ کے محبت کرتے ہیں. یہ کہنے میں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے, یہ سوچ کے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کر کے نہیں سوچتے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کے محافظ ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو کے سو سکتے ہیں, یہ آپ کو بچا لیں گے, یہ ان کو آتا ہے کام کرنا. جن کی یہ پرواہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر واقعی یہ لائن کی طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو, چونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے, نیچرل HRM ان کے اندر ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں کون سے بندے کو کب اتارنا ہے. دے آر ویری گڈ پلانرز. ان کو نا ایک چیز, ان کی فتح ٹیم کے اوپر ہوتی ہے, اکیلے نہیں یہ کر سکتے. اگر یہ اکیلے ہو جائے نا تو پھر یہ ڈل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کہیں ان کی ٹیم ٹوٹ جائے, کہیں ان کے لوگ ان سے, ویسے تو ان کی ٹیم ان کو چھوڑ کے نہیں جاتی, یہ بہت دھیان کرتے ہیں, بہت لائل. یہ خود بھی ٹیم کا دھیان کرتے ہیں تو ٹیم بھی ان کے ساتھ بہت لائل ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی ٹیم بنائی ہوتی ہے. لیکن کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ ان کی کوئی ٹیم ٹوٹ جائے, ان کی ٹیم ان کو ساتھ چھوڑ جائے, تو دوبارہ کھڑے ہوتے ہوتے ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ شاید یہ اس طرح کا پھر عروج گین نہیں کر سکتے دوبارہ. یہ جو ہے نا, ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر نا بعض اوقات کوئی اعتماد ہوتا ہے کہ ان کو یہ کام کر لیں گے, اپنی ٹیم پہ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ٹیم کو مشکل کاموں میں بھی اتار دیتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات یہ بغیر کسی وجہ کے حکم چلاتے رہتے ہیں. تو وہی بات کی ڈومیننٹ رہنا, یہ ڈومیننٹ ان کے اندر ہوتا ہے. حالانکہ یہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. ان کو آتا ہے کہ یہ چارج لیتے ہیں اور یہ اپنی لیڈرشپ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ان لیڈرشپ کے رولز کے اوپر جو ہے وہ جمے رہنا چاہتے ہیں. جس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے مشوروں سے آگے بڑھیں, جس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اپنی چند لوگوں کو شامل ضرور کرتے ہیں اپنے مشوروں میں, لیکن عام لوگوں کو, یا بعض اوقات اگر کوئی ایسا بندہ جو ان کی ٹیم کا نہیں ہے وہ بھلے ان کو اچھی رائے دے رہا ہے, یہ سنتے ہوئے بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ اپنی کمیوں کے ساتھ آگاہ ہوتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم میں کون سی ویکنس ہے اور کون سی پازیٹیوٹی ہے, اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. اور ان کے جو ہے نا اصل میں ایک چیز ہوتی ہے, لیوز مائنڈ گیم کے بھی ماسٹرز ہوتے ہیں. یہ مائنڈ گیم کے بہت ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی سامنے والے کو ایسی سچویشن میں لے آتے ہیں کہ سامنے والا کوئی غلطی کرے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا. یعنی انہوں نے کوئی بزنس لینا ہے, انہوں نے کوئی مارکیٹ میں کوئی کام کرنا ہے, تو جو ان کے رائیولز ہیں ان کو اس مقام تک یہ گھیر گھار کے لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی غلطی کریں. اچھا, کنونس بھی کر سکتے ہیں, مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہاں پہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور یہ ٹیک اپ کر لیتے. یہ ایکسٹرا آرڈینری خطرناک بھی ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈینری خطرناک بھی ہوتے ہیں. اور ان کو جو چیز پسند نہیں ہے نا وہ ہے ڈرپوک لوگ. جو لوگ حالات کے کانسیکوینس سے ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں, یہ بڑا بڑا رسک لے جاتے ہیں. لوگ ان کو بعض اوقات بیوقوف بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا رسک لے جاتے ہیں, لیکن یہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. انہوں نے پہلے سے اس کی تیاری کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ کیلکولیٹڈ چلتے ہیں. اور ہاں یہ بھی یہ ہے کہ ان کو پارٹی اینیملز بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پارٹیز کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. بہت زیادہ ریلیجس جو ہے نا, یہ شاید بڑی ایج میں تو ہوتے ہوں گے, لیکن اپنی ٹین ایج میں, ارلی ایج میں لیوز جو ہیں وہ کو بہت زیادہ ریلیجس جو ہیں وہ ہوتے کم ہیں. ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن ان کی ریشو کم ہوتی ہے. اسپرچویلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے, اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے,
اور یہ لوگ جو ہے نا پارٹیز میں، یعنی ان کی زندگی کی جو انرجی ہوتی ہے نا، یہ سارا دن کام میں دھیان دیتے ہیں اور رات کو پارٹیز، ہابیز پارٹیز، وہ ان کے اس کے بغیر ان کی چیزیں نہیں چلتی. اور ایسی کوئی جگہ جہاں پہ ان لوگوں سے ملاقات ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو، کلبز ہو گئے یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں، یا کہیں بھی جہاں پہ یہ بیٹھ جائیں، رات ان کی وہاں پہ پارٹیز میں. اور اکثر یہ لوگ پارٹیز کی جان ہوتے ہیں، یہ پارٹیز کا پیوٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے پارٹیز ٹریگر کرتی ہیں. تو ان کے زیادہ تر بزنس میٹنگز بھی پارٹیز پہ ہی ہوتی ہیں کہ آ جائیں وہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں کریں گے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو طرح سوچتے ہیں. ایک دفعہ پارٹیز میں ہوتے ہیں اور جب کبھی اپنے کچھ ذہن میں کوئی پھنس جائیں کسی چیز میں تو پھر یہ تنہا ہو جاتے ہیں. ان کی پلاننگ پارٹیز میں، ان کی پلاننگ لوگوں کے درمیان ہوتی نہیں ہے. ان کو پلاننگ کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. ان کو پلاننگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ذرا اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی بہت افراتفری سے نکل کے یہ کہیں سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری بلڈ کرتے ہیں. صحیح. اور ری بلڈ کرنے کے بعد دوبارہ آ کے اپنے کام پہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت پاورفل ہو جاتے ہیں. اور ان کو جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ یہ جس طرح موبائل کی بیٹری چارج جو ہوتی ہے نا، تو ان کی بیٹریز چارج کرنے کے لیے ان کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف یہ پارٹیز میں ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کو تنہائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں. اور ہاں، جیسے میں نے کہا تھا کہ محبت کے دو فینومیناز اللہ نے بنائے ہیں. ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. لیوز موسٹلی لوڈ بائی سم ون کے قائل ہوتے ہیں. موسٹلی ہوتے ہیں دوسرے بھی، لیکن زیادہ تر ان کو محبت چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے، ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. اگر کہیں بچپن میں کسی وجہ سے ان کو اپنے والدین سے، اپنے سبلنگ سے وہ محبت نہ ملے جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بہت اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی ایسا بندہ ان کی زندگی میں ہو جو ان سے محبت کرے، ان کو بیک اپ کرے اور خاص طور پہ ان کی تھوڑی بہت تعریف کرتا رہے، یہ دنیا کے وہ کام جو ہے وہ انجام دے جاتے ہیں جس کو لوگ میریکلز کہتے ہیں. یعنی محبت ان کی زندگی کا فیول ہے. محبت ان کی زندگی کا فیول ہے. محبت سے، پیار سے ان سے دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، لاڑ جھگڑ کے. مطلب یعنی یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو مار کے بھی کام نہیں کروایا پیار جا کی سکتا. زبان یہ سمجھ آتی ہے. پیار کی زبان سمجھتے ہیں. اور محبت میں بھی ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ان سے محبت کریں. اور ہاں، یہ ہوتے بھی ہیں بھروسے کے قابل. اگر آپ کو کوئی ایسا دوست چاہیے اپنی زندگی